پاکستان میں معیشت کو دستاویزی بنانے کے لیے، کاروبار کو دستاویزی بنانے کے لیے وہ اقدامات کیے جا رہے ہیں جو اس سے پہلے نہیں کیے گئے، جس کی توقع کی جا رہی تھی، خاص طور پہ اس وقت جب وفاقی حکومت نے، وزیر اعظم عمران خان نے فیصلہ کیا تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر سے جناب شبر زیدی کو چیئرمین FBR تعینات کیا جائے، جس کے بعد تبدیلیوں کا ایک بڑا سلسلہ شروع ہوا، جس کے نتیجے میں پاکستانی معیشت اب تیزی سے دستاویزی ہونے کی جانب گامزن ہے۔ بہت اہم تبدیلیاں ہیں جو اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئیں۔ وہ معیشت جس کا کہ تقریباً 50% سے زیادہ 100% غیر دستاویزی ہوتا تھا، وہ تیزی سے دستاویزی ہو رہا ہے۔ حالات میں بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ پاکستان میں وہ پریکٹسز انٹروڈیوس کی جا رہی ہیں جو بین الاقوامی پریکٹسز ہے، جس کا پاکستان سے دور دور کا تعلق نہیں تھا، جس نے پاکستان کا امیج بھی خراب کیا تھا اور پاکستان میں معیشت کے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا تھا۔ لیکن حالات بہت تیزی سے بدل رہے ہیں اور پھر تمام معاملات کا احاطہ کیا جا رہا ہے جس کا دنیا بھی ہم سے تقاضا کر رہی ہے، اور پاکستان بھی، خاص طور پر وہ معاملات بھی جو کہ FATF کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں، چاہے وہ FATF کے ذریعے آئیں، چاہے وہ IMF کے ذریعے آئیں، چاہے پاکستان کی معیشت کی ضرورت ہو، ہر لحاظ سے انقلابی تبدیلیاں ہیں جو پاکستان میں ہو رہی ہیں۔ اور اب سے کچھ دنوں کے بعد ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ چند مہینوں کے بعد اگلے سال تک پاکستان میں معیشت بہت حد تک دستاویزی ہو چکی گی اور پاکستان میں بہت بڑی اصلاحات آ چکی ہوں گی، اور اس کا اثرات ہم اس سال بھی دیکھیں گے اور پھر آنے والے سالوں میں تو یقیناً دیکھیں گے۔ اس کے لیے کل حکومت نے ٹیکس قوانین کا ترمیمی آرڈیننس، صدارتی آرڈیننس 2019 جاری کر دیا۔ 24 صفحات پر مشتمل آرڈیننس 28 دسمبر کو جاری ہوا تھا، جس کے تحت ٹیکس اور کسٹم قوانین میں اہم تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ اب اس کو ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے باقاعدہ اس کا SRO ایشو کیا گیا ہے۔ FATF کی سفارشات پر آرڈیننس میں کسٹم قوانین میں ترمیم کرتے ہوئے پاکستان سے نقد $10,000 سے زائد بیرون ملک لے جانے، 15 تولہ سونا زیادہ لے جانے پر 14 سال قید اور جرمانے کی اب سزا مقرر کر دی گئی ہے۔ نئی امینڈمنٹ کے تحت خاص طور پہ پاکستان میں تجارت کے لیے، تاجروں کے لیے کاروبار کی رجسٹریشن 100% لازمی قرار دی گئی ہے، ورنہ لاکھوں روپے جرمانہ اور کاروبار بند ہو سکتا ہے۔ سالانہ 10 کروڑ کا کاروبار کرنے والے تاجروں کے لیے کم از کم ٹیکس کے معیار کو 1.5% سے کم کر کے 0.5% کر دیا گیا ہے۔ انسینٹو دیا گیا ہے۔ درآمدی مصنوعات پر ریٹیل پرائز کو لکھنا لازم قرار دیا گیا ہے۔ FBR کے مطابق ٹیکس ترمیمی آرڈیننس FATF کے مطالبات کے حوالے سے اور اس کی خواہشات کے مطابق اس کو اکوموڈیٹ کیا گیا ہے، اور اس کی رپورٹ 1 جنوری کو FATF کو بھی بھیجی جائے گی۔ بہت اہم تبدیلیاں ہیں، ہر لحاظ سے بہت میننگفل ڈیولپمنٹس ہیں، ان تمام کا احاطہ ہم کریں گے۔ اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ چیئرمین FBR جناب سید شبر زیدی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ شبر زیدی صاحب۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ وہ اقدامات ہیں جو ہمارے شاپ کیپرز، ریٹیلرز ہڑتال پہ جا رہے تھے اور آپ کے اور ان کے درمیان جو معاہدے ہوئے تھے، یہ تقریباً سارا اس کا احاطہ انہوں نے کر لیا ہے، اور اب یہ سب سٹیک ہولڈرز اس پہ آن بورڈ ہیں۔ دیکھیں جی، بالکل صحیح شکریہ کامران صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا۔ دیکھیں، ہمارا 30 اکتوبر کو ایک ایگریمنٹ ہوا تھا ٹریڈرز کے ساتھ، اور ان کا بنیادی مطالبہ یہ تھا کہ جو ہماری ریکوائرمنٹ تھی ڈاکومنٹیشن کے لیے کہ ہر 50,000 سے زیادہ جو کسٹمر کی سیل ہے اور بزنس ٹو بزنس سیل جو ہے اس میں CNIC کی ریکوائرمنٹ ڈالی جائے۔ تو ٹریڈرز نے ہمیں یہ کہا تھا کہ وہ ریکوائرمنٹ جو ہے اس کو آپ ڈیفر کریں اور ہمیں اپنا موقع دیں، جو ہمارے پرابلمس ہیں اس کو سارٹ آؤٹ کریں، اس کے بعد اس لا کو لے کر آئیں۔ اور ہم نے ان کی 3 بنیادی تجاویز تھی، وہ مان لی تھیں۔ پہلی بات یہ تھی کہ جو ٹرن اوور ٹیکس تھا ٹریڈرز کے اوپر، وہ 1.5% تھا، وہ ہم نے کم کر کے 0.5% کر دیا، اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹریڈر کا مارجن جو ہوتا ہے وہ ہر کیس میں 1.5% نہیں ہوتا، تو اس لیے ہم نے وہ ان کی بات مان لی۔ دوسرا، ان کو پرچیز کرتے ہوئے ود ہولڈنگ کرنا ہوتا تھا 4.5% پہ، وہ بھی ہم نے ان کی بات مان لی۔ دوسرا، انہوں نے کہا کہ چھوٹے جو تاجر ہیں ان کو فرسٹ ایئر ریٹیلر سے نکال لیں، وہ بھی ہم نے ان کی بات مان لی۔ اس کے جواب میں انہوں نے ہمیں یہ کہا تھا کہ پھر وہ 31 جنوری کے بعد سے CNIC کی ریکوائرمنٹ پہ جو ہم نے تعدیبی کارروائیوں کا سلسلہ روکا ہوا تھا اس پہ ایگری کیا کہ آپ تعدیبی کارروائی کریں۔ تو CNIC کی ریکوائرمنٹ ہم نے کبھی وڈرا نہیں کی تھی، اور اب وہ پوری طرح امپلیمنٹ ہو گئی۔ پہلی بات تو یہ ہے، جو بیسیکلی یہ جو آرڈیننس آپ کے سامنے ہیں، یہ جو آرڈیننس آپ کے سامنے ہیں وہ اس ایگریمنٹ کی
تشکیل شدہ شکل ہے جو اس کے سامنے آئی ہے، اس لیے ہم نے اس کو یہ آرڈیننس کی شکل میں آپ کے سامنے جاری کر دیا جو انشاءاللہ تعالیٰ اسمبلی سے پاس ہو جائے گا اگلے چند مہینوں میں۔ ہدف کیا ہے اس میں؟ ہدف کیا ہے؟ کتنی فیصد معیشت جو ہے آپ دستاویزی کرنے جا رہے ہیں؟ اب جب یہ نافذ العمل ہوگا وہ کتنا بڑا علاقہ ہے جو کہ باہر تھا ٹیکس نیٹ سے یا دستاویزی معیشت سے وہ اندر آئے گا؟ دیکھیں کامران صاحب، میں اس سے پہلے کہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ ہم نے 2 قدم اور بھی اٹھائے تھے اس میں معیشت کو دستاویزی کرنے میں۔ پہلے ہم نے، آپ کو یاد ہوگا، ہم نے جو پراپرٹی کی ویلیویشن ٹیبل تھا اس کو انکریز کیا تھا 50% سے 85% پہ، اور ہم نے انڈاکومنٹڈ جو پیسہ تھا اس سیکٹر سے اس کو تھوڑا سا کرٹیل کیا تھا۔ دوسرا ہم نے، آپ کو یاد ہوگا، پرائز بانڈ جو تھے ہیوی والے ان کو بھی ہم نے ڈاکومنٹ کرنے کی کوشش کی تھی اور وہ رجسٹرڈ کر دیا۔ تو ہمارا ایک سوچ ہے، اچھا اگر آپ اس کو آرڈیننس کو دیکھیں تو ہم نے ایک اور اس پہ تجویز بھی لے کر آئے ہیں کہ اگر کوئی مینوفیکچرر کسی کو ایک بندے کو سیل کر رہا ہے اور اس کی سیل اگر 1 کروڑ روپے پر مہینہ یا 10 کروڑ پر سال سے زیادہ ہے تو اس کا جو ان پٹ ٹیکس اصلاح ہو جائے گا، ادروائز ہم اس کو انلیس کہ وہ اس کو رجسٹر کو سیل کرے۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ کتنی فیصد دستاویزی ہو جائے گی، یہ ایک پرسیپشن ہے اور اس پہ ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ مگر ایک اور چیز جس کا آپ نے شاید تھوڑا سا ذکر نہیں کیا، میں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، جو اس آرڈیننس کے اندر موجود ہے، وہ ہے پوائنٹ آف سیل سسٹم فار دا فرسٹ ایئر ریٹیلر۔ کامران صاحب، ہم نے اس جو معاہدہ کیا تھا ٹریڈر کے ساتھ، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ٹریڈرز کی 2 شکلیں ہیں پاکستان میں، ایک اسمال ٹریڈرز ہیں اور ایک وہ جو بڑے ریٹیلر ہیں جو فرسٹ ایئر ریٹیلر ہیں۔ ان کو ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ ان کو الیکٹرانکلی FBR سسٹم سے لنک اپ کیا جائے۔ وہ سلسلہ 1 جنوری 2020 سے شروع ہو چکا ہے اور وہ ہم اس کے بچا رہے ہیں، اور اس پہ میں تمام بڑے تاجروں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ تمام بڑی جتنے مالز ہیں انہوں نے ہم سے کوآپریٹ کر رہے ہیں اور وہ ہمارے سسٹم سے انٹیگریٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کتنے % ہوگا، تو میں ابھی پرسنٹیج تو نہیں بتا سکتا آپ کو، مگر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ فرسٹ ایئر جو ریٹیلر ہیں وہ پہلے ہم وہ کریں گے، اس کے بعد چھوٹے ریٹیلرز کو ڈاکومنٹ کرتے جائیں گے۔ تو یہ ایک پروسیس سٹارٹ ہوا ہے، اس پہ ڈیفینیٹ پرسنٹیج دینا اس وقت شاید میرے بس میں یقیناً شبیر صاحب یہ ایک پروسیس سٹارٹ ہوا ہے، لیکن ابھی بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک بہت بڑا سیکٹر جو کہ ہمارا غیر دستاویزی معیشت کا سیکٹر ہے وہ ریل اسٹیٹ سیکٹر ہے۔ آج بھی ہمیں پتا ہے کہ کراچی میں علاقے ہیں فیز 8 کے اندر جہاں پہ سرکاری پرائز 2 کروڑ روپے یا 1.5 کروڑ روپے پلاٹ کی اور اس کی مارکیٹ پرائز جو ہے 16 کروڑ 18 کروڑ روپے ہے، اور جہاں پہ ایک ہنگامہ ہو گیا ہے اس وقت کیونکہ پارکنگ کی جگہیں کم ہو گئی ہیں اور لوگ وہاں پہ وہ کمرشل پلاٹس کے اندر سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ فیز 8 کا ایک بالکل مخصوص علاقہ ہے، اربوں روپوں کی وہاں سرمایہ کاری ہو رہی ہے۔ تو ابھی بھی بڑے بڑے پاکٹس موجود ہیں، آپ کے علم میں ہے نا؟ دیکھیں بات یہ کہ ہم نے اس کو 85% پہ کیا تھا اور ہمارے پاس ابھی بھی رائٹ ہے، جس طرح آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ یہ ویلیویشن ابھی بھی کم ہے، تو ہم اس کو ریوائز کریں گے۔ آپ نے بالکل صحیح آئیڈینٹیفائی کیا اور میں اپنے لوگوں سے کہوں گا کہ وہ ایسی جگہ آئیڈینٹیفائی کریں جہاں بھی ڈفرینس بہت زیادہ ہے۔ مگر یہ کہ ہماری ایک پرنسپل ڈیسیژن ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ مارکیٹ ویلیو کا 85% تک لے کے جائیں ہر ٹرانزیکشن کو، اور اگر آپ جس طرح آپ نے پاکٹس کی، آپ کی بات بالکل درست ہے، میں اسے ڈس ایگری نہیں کرتا۔ شبیر صاحب، ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے جب آپ معیشت کو دستاویزی کرنے جا رہے ہیں، آپ کے بھی علم میں ہوگا 100%، اور ہم سب کے علم ہے کہ اس وقت پورے ملک میں ویڈنگ سیزن ہے۔ یہ ویڈنگ اکانومی جو ہے یہ بھی ہماری کوئی پتہ نہیں 200-400 بلین روپیوں کی اکانومی ہوگی، شاید اس سے بھی زیادہ۔ آپ مسکرا رہے ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ یہاں جو شادی کے کپڑے بنتے ہیں، جو ہمارے یہ جو ڈیزائنرز کپڑے بنا رہے ہیں، ایک ایک سوٹ یہ 15-15 20-20 25-25 لاکھ 30-30 لاکھ کا بناتے ہیں۔ کہتے ہیں کیش پیمنٹ دو، نہ رسید دیتے ہیں، نہ پرچی دیتے ہیں، نہ کوئی اور چیز دیتے ہیں، اور چپے چپے پہ کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، فیصل آباد یہ اربوں خربوں روپوں کا پیسہ چل رہا ہے، سارا کیش، نو رسید، نو انتظام۔ اور پھر اس سے ریلیٹڈ دوسری معاملات بھی جو ہیں، کیٹرنگ کے معاملات، ایونٹ مینجمنٹ کے معاملات، یہ ایونٹ مینیجرز جو ہیں وہ کروڑ 2 کروڑ روپے لے رہے ہیں، یہ اربوں روپے جا رہے ہیں، 1 روپے کی رسید نہیں ہے، 1 پیسے کا ٹیکس حکومت پاکستان کو نہیں مل رہا ہے۔ یہ جو فیشن ڈیزائنرز نے طوفان مچایا ہے اربوں خربوں روپے کا، آپ کے تو علم میں ہے، کیسے پکڑیں گے انہیں؟ دیکھیں اس میں آپ کی بات بالکل درست ہے، ہم اس کے اوپر
یہ ایک بہت بڑا انفارمل اور ان ڈاکومنٹ سیکٹر ہے، اور اس کا ایک اور پرابلم یہ بھی ہے کہ یہ زیادہ تر انڈیویجولز کر رہے ہیں، اس میں کمپنیز بڑی کم ہوتی ہیں، اور زیادہ تر کام جو ہو رہا ہے وہ سر ٹرن اوور اربوں کا ہے. آپ کے پاس انڈیویجول کا نام ہے، ہم کسی دن چلائیں گے ان کی تصویروں کے ساتھ. اربوں کا ٹرن اوور ہے ایک انڈیویجول کا. اچھی طرح اندازہ ہے اس بات کا، مگر ابھی یہ اس پہ ہم اپنی طور پہ کام کریں. ابھی سیزن جب آتا ہے، آپ کو پتہ ہے شادی کا سیزن ہے، اور یہ اس پہ بہت بڑا کام ہو رہا ہے، مگر اس پہ ابھی اسپیسیفکلی ہمیں اس پہ تھوڑا کنسیڈر کرنا پڑے گا. میں نے آپ کی بات درست ہے، یہ آپ نے بڑا صحیح سیکٹر آئیڈینٹیفائی کیا، اور میں اپنے لوگوں کو اس پہ لگاؤں گا کہ کوئی طریقہ ہم ڈھونڈیں کہ اس سیکٹر کو بھی کسی طرح ڈاکومنٹیشن سیکٹر میں لے کر آئیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ لوگ اپنی ٹیکسز دے رہے ہیں، ادارے جو ہیں وہ ٹیکسز لیتے ہیں، اسکولز جو ہیں وہ سیلز ٹیکس لے رہے ہیں، جو متعلقہ ٹیکسز ہیں، ریسٹوراں لے رہے ہیں، اور دوسرے جو تجارتی لوگ ہیں وہ پاکستانیوں سے جو ٹیکس لے رہے ہیں. لیکن اس بات کی کتنی یقین دہانی ہے کہ وہ ٹیکس جو ہے وہ لے تو رہا ہے، رجسٹر بھی ہے آپ کے پاس، مگر آپ تک پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا؟ یہ بھی میرے علم میں ہے کہ یہ بھی کوئی بلینز ہے جو کہ کلیکٹ ہو رہا ہے، ان کی جیبوں میں جا رہا ہے، اور محکمہ خزانہ یا محکمہ FBR کی جیب میں نہیں جا رہا. بالکل آپ نے بہت صحیح دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے. ہمارے ہاں بہت سارے کاروبار ایسے ہیں جو ایکچولی گورنمنٹ کے پیسے پہ چل رہے ہیں، وہ کسٹمر سے سیل ٹیکس ریسیو کرتے ہیں. فار ایگزامپل ریسٹورانٹس ہیں، ٹیکسٹائل میں بہت بڑا سیکٹر ہے جو آپ گورنمنٹ سے 15% 17% ریکور کر رہا ہے، مگر وہ آگے گورنمنٹ کو نہیں دے رہا. اس کے لیے مختلف طریقے اپنائے جا رہے ہیں. میں نے کہا کہ ہم پوائنٹ آف سیل سسٹم پہ جا رہے ہیں، اور اب ہم ایک یہ بھی سسٹم لانے والے ہیں کہ اگر آپ کو انوائس اگر آپ کو ملے گی تو آپ کا سیل ٹیکس کچھ ریٹ کم ہو جائے گا. تو ہم اس کے لیے مختلف قسم کا شاید ہم کوئی لاٹری سسٹم بھی اس کا لے کر آئیں. آپ کی بات بالکل درست ہے، یہ ایک بہت ہی ہمارا ویک ایریا ہے، اور اس میں ہمیں بہت سخت کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ بالکل صحیح بات آپ نے آئیڈینٹیفائی کی ہے کہ ایسے بہت سارے سیکٹر ہیں جہاں لوگوں سے ریکور ہو رہا ہے، لوگ مہنگائی اس سے بڑھ رہی ہے، لوگ اس سے سفر کر رہے ہیں، مگر گورنمنٹ کے پیسے نہیں آ رہے. کوئی وسل بلوئنگ کا نظام کیوں نہیں دیتا کہ جی کہ میں اگر آپ کو بتاؤں کہ فلاں جگہ میں نے ٹیکس دیا ہے؟ جی نہیں، وسل بلوئنگ کا اس میں 3 نظام، وسل بلوئنگ کا نظام بھی BR میں موجود ہے اس وقت بھی. اس کے بعد ہم اسے یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو کسٹمر اگر انوائس دے تو اس کو ہم کریڈٹ دے دیں، کچھ چیز ریبیٹ دے دیں. اور باقی ملکوں میں، کوریا میں اور جگہ پر اس کی لاٹری بھی ہوتی ہے، اگر انوائس جینوئن انوائس دیں گے تو اس کی لاٹری پر انعام ملتا ہے. یہ سب چیزیں ہم لے کر آ رہے ہیں. مگر کامران صاحب، جیسے اسلام آباد میں ہم نے پوائنٹ آف سیل میں ریسٹورانٹس کو کل پرسوں میں کافی حد تک اس کے انفورسمنٹ کی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم نے بات کی ہے فرسٹ ٹیئر ریٹیلر کی، اس پہ یہی ہمارا آبجیکٹو ہے کہ جو کسٹمر سے ریکور کر رہا ہے وہ کم از کم، اور میں بار بار آپ کا واٹس ایپ بھی دیکھیں، میرے ٹویٹ بھی دیکھیں، میں بار بار لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ جب بھی کوئی انوائس دیکھیں تو یہ انشور کریں کہ وہ اس پہ جس آدمی کو وہ سیل ٹیکس دے رہے ہیں اس کا STRN نمبر موجود ہے یا نہیں ہے. اگر وہ آپ کو انوائس دیتا ہے جس پہ STRN نمبر نہیں ہے تو آپ اس سے، عام آدمی سے یہ میری گزارش ہے، میری درخواست ہے کہ وہ انشور کرے کہ STRN نمبر کے بغیر اگر وہ سیل ٹیکس ریکور کر رہا ہے تو اس کو وہ سیل ٹیکس نہیں دے، اور اسے کہے کہ آپ اگر STRN رجسٹر نہیں ہے تو آپ اسے سیل ٹیکس ریکور کرنے کا حق نہیں رکھتے. اب آپ جب ایک بہت بڑی ہسٹورک ایفرٹ کر رہے ہیں ڈاکیومنٹ کرنے کی، اس کی اپڈیٹ دیجئے. یہ جو ہمارے جیولرز ہیں جو پورے پاکستان میں شاید 70,000 یا 65,000 ہیں، جو کہ صرف شاید 1000 سے کم جو ہے وہ سیلز ٹیکس میں رجسٹرڈ ہے، اس کاروبار کو ڈاکیومنٹ کرنے کے لیے پچھلے 6-8 مہینے میں کیا ہوا؟ جب لاسٹ ٹائم آپ سے بات ہوئی تھی اس پہ دو ایشو ہیں. ایک تو یہ جیولر والا مسئلہ جو ہے، یہ ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ اس کو FATF نے بھی اٹھایا ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جیولر والی انڈسٹری کو آپ ڈاکومنٹ کریں، اس کو ہم ڈاکومنٹ کر رہے ہیں. اس میں اس سلسلے میں بھی ہماری ابھی جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس میں جیولرز بھی شامل ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہم کافی کام کر رہے ہیں. مگر یہ کہ یہ ایک مشکل ٹریڈ ہے، ہم اس کو کیونکہ وہ ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ یہ ایکچولی ہم گولڈ سیل نہیں کر رہے بلکہ ہم ریپیئر اینڈ مینٹیننس کا کام کر رہے ہیں. لوگ ہمیں گولڈ دیتے ہیں، ہم ان کو ری میک کر کے دیتے ہیں. اس میں مختلف سچویشنز ہیں، بٹ وی آر ورکنگ آن دس اینڈ یور آبزرویشن از کریکٹ آن دس میٹر. اور شابر صاحب، اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات ہے کہ جو آپ نے ریونیو ٹارگٹس سیٹ کیے تھے 5,500 ارب کے، اس وقت بھی تمام لوگوں نے کہا تھا کہ ان ریئلسٹک ہے، فینٹیسی ہے، یہ کمپلیٹلی آؤٹ آف کوشچن ہے. لیکن اس کے بعد اکانومی سلو بھی ہے اور تمام چیزیں معاملات ہیں، میں آپ کو اس کا روم دیتا ہوں. لیکن یہ جو معاملات ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ ویڈنگ اکانومی، یہ جیولری اکانومی، یہ ایریاز جہاں پہ اربوں کھربوں روپے پارک ہو رہے ہیں، اس کے بعد جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو شارٹ فال ہوا ہے اپنے ریونیو ٹارگٹس میں، اور 6 مہینے میں بھی ہے اور آگے بھی یقیناً ہوگا،
تو سمجھ میں نہیں آتا کہ پھر ہماری کیا ایفرٹ پوری نہیں ہو رہی، اور پھر یہ شارٹ فال کو آپ کیسے میچ کریں گے؟ یہ تو پریشر آئے گا حکومت پہ، آپ پہ، کہ آپ نے کیوں ایسے باتیں کی تھی؟ دیکھیے میری بات سنیں، میں نے شاید آپ کے پروگرام میں پہلے بات کی تھی کہ 5550 کا ٹارگٹ تھا، وہ تو ہم نے پہلے آپ کے پروگرام میں شروع میں آیا تھا، اور میں نے کہا تھا یہ تو ہم نے آپٹیمسٹک ٹارگٹ رکھا ہے، اس کو ہم ریوائز کریں گے ڈاؤن ورڈ، اور آپ کو شاید پتہ ہے کہ تقریباً اس پہ ہماری آلموسٹ کنسنسس ہو چکی ہے کہ تقریباً 5235 کے قریب یہ ٹارگٹ اب ریوائز ٹارگٹ ہے۔ اچھا، اس میں جو کامران صاحب جو فرسٹ ہاف کا ٹارگٹ تھا وہ میرے حساب سے 2170 کا ٹارگٹ بنتا ہے، جو ابھی پبلکلی اناؤنس نہیں ہے، اس لیے میں ابھی اس کو اناؤنس نہیں کرا۔ 2170 روپے کے ٹارگٹ پہ میں نے 2080 بلین روپیز کلیکٹ کیے ہیں۔ تو کسی بھی معیار سے کامران صاحب اگر آپ اس چیز کو دیکھیں کہ ہماری 5 بلین کی امپورٹ کی کمپریشن ہے، اور ہم 45 بلین % ٹیکس جو ہے امپورٹ پہ ریسیو کرتے ہیں، تو 2080 ورسز 2170 روپے، جو 2170 بلین جو کہ 6 مہینے ٹارگٹ تھا، تو وہ کسی بھی گورنمنٹ کا میرے حساب سے بہت ہی ریمارکیبل، یہ ریمارکیبل تو نہیں مگر میں سمجھتا ہوں ایک اچیومنٹ ہے۔ اور اس میں یہ بھی غور کریں کہ یہ ڈومیسٹک سیل میں ہمارا 25% انکریز ہے، اور اوور آل 16% انکریز ہے اوور لاسٹ ایئر۔ تو 2170 اگر آپ 6 مہینے کا رکھیں، اس کے مقابلے میں 2080 جو ہے، تو یہ وہ شارٹ فال نہیں ہے جس طرح لوگ 280 یا 280 بلین کی بات کر رہے ہیں۔ اب آگے کا جو ہمارا ریشو ہوتا ہے عام طور پر وہ 45% ہم فرسٹ ہاف میں ریکور کرتے ہیں، فرسٹ ہاف ایئر میں، اور 55% ریکور کرتے ہیں سیکنڈ ہاف میں۔ تو میرا خیال ہے ہم ایک اچھی انشاءاللہ تعالیٰ ایک بڑی فگر پہ اینڈ اپ کریں گے، اور میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ فرسٹ 6 منتھ میں ہم نے 2080 کا ٹارگٹ کراس کیا ہے، اور 2080 بلین کا، اور یہ میری اپنی کیلکولیشن حساب سے ایک برا ٹارگٹ اچیومنٹ نہیں ہے۔ شبیر صاحب، بجٹ 2019 میں جو ایک بہت بڑی چیز سامنے آئی تھی، جس کے آپ بہت بڑے ایڈوکیٹ تھے، پروپوننٹ تھے، وہ یہ کہ زیرو ریٹنگ ختم کی جائے، اور یہ جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے ہماری، اور اس حوالے سے پھر جو اقدامات کیے گئے اس کے جو نتائج ایکسپیکٹڈ تھے، تمام اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ شاید یہ تجربہ ناکام ہوا ہے، اور یہ جو اس وقت آپ کے پاس ریونیوز موجود ہیں، اس میں ایک بڑی سگنیفیکنٹ تعداد وہ ریفنڈز ہیں جو کہ ایفیکٹولی نہیں دیے گئے، اور دوسری جانب جو مطلوبہ نتائج تھے وہ حاصل نہیں ہوئے۔ آپ کیا کنسیڈ کریں گے کہ اس میں مسائل آئے ہیں، اور آپ کی توقعات کے مطابق حالات نہیں بنے، اور زیرو ریٹنگ کی وجہ سے ایکسپورٹ پہ اثر پڑا ہے، آپ کے محصولات بہتر نہیں ہوئے؟ نہیں، دیکھیں، آپ نے شاید اس میں پروگرام بھی کیا تھا، اور اس پروگرام کو میں نے بڑا غور سے دیکھا تھا۔ میں اس سارے فیکٹس کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، آپ نے اس پروگرام، آپ کے جو لوگ وہاں موجود تھے، انہوں نے وہاں یہ بات کہی کہ جو آپ کا جو بنیادی ایشو تھا زیرو ریٹنگ کو ختم کرنے کا، وہ یہ تھا کہ آپ لوکل سیل کے اوپر ٹیکس ریکور کرنا چاہتے تھے، اور آپ کی جو فگر ہے اس سے لوکل ٹیکس ریکور نہیں ہوئی۔ یہ کامران صاحب، ایم آئی رائٹ؟ جی جی، یہی آبزرویشن تھی ان لوگوں کی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب میں اس کا فیکچوئل جواب دے دیتا ہوں۔ دیکھیے کامران صاحب، ابھی تک پہلے جو ہم نے 5 ایکسپورٹ سیکٹر ہیں، ان 5 ایکسپورٹ سیکٹر پر ابھی تک ہم نے ٹوٹل ٹیکس ریکور کیا ہے 71 بلین روپیز، ٹھیک، اور اس میں سے جو ابھی تک ہمارے پاس ریفنڈ کی فگر پوزیشن آئی ہے، اس کا مطلب ہے جو ایکسپورٹ ہے وہ 38 بلین روپیز ہے۔ تو 32 بلین روپیز جو ہے وہ اماؤنٹ ہے جو یا تو ہو سکتا ہے ایکسپورٹ ہو، یا پھر لوکل سیل کے اوپر آیا ہے۔ تو یہ کہنا کہ لوکل سیل کے اوپر ٹیکس نہیں آیا اور ہمارا جو تخمینہ تھا یا ہمارا پرسیپشن تھا وہ غلط تھا۔ سر، کاسٹ بینیفٹ دیکھیں گے نا، اندازہ یہ ہے کہ آپ کا جو آپ کے پاس آیا اور جو آپ کو دینا ہے، وہ اس سے کوئی بڑا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کامران صاحب وہی میں عرض کر رہا ہوں نا، میرے پاس جو ایکسپورٹ کے ریفنڈ آئے وہ 38 آئے ٹوٹل، اور 38 میں سے میں 19 کے ریفنڈ دے چکا ہوں، تقریباً 15 کے ریفنڈ دے چکا ہوں، باقی 19 کے ریفنڈ دے دوں گا۔ میرے پاس 32 سے 35 بلین روپیز ابھی آئے ہیں جو لوکل سیل کے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ الٹیمیٹلی ایکسپورٹ ہو جائے گا، وہ میں دیکھ لوں گا۔ تو ابھی اگر آپ یہ ایزیوم آج کر کے بیٹھ جاتے ہیں
4 مہینے میں، جبکہ شروع کے 2 مہینے کے را مٹیریل تھے، اور ابھی ہم نے پیور سسٹم نہیں لگایا ہے. اگر ہم یہ ایزیوم کر لیتے ہیں کہ ہمارا زیرو ریٹنگ والا مسئلہ فیل ہو گیا تو وہ صحیح نہیں ہے. مگر میں اس پہ پھر آپ سے ایک گزارش کروں گا اور ریکویسٹ کروں گا تمام لوگوں سے کہ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ لوکلس کے ایکسپورٹ دنیا میں ہر جگہ ایکسپورٹ ایگزمپٹ ہوتی ہے، کہیں پر ایکسپورٹ سیکٹر ایگزامپٹ نہیں ہوتا. مجھے دنیا کی کوئی ایک مثال بتا دیں جہاں پر لوکل سیل آف ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹر ایگزامپٹ ہوتا ہے. تو یہ جو تجربہ ہے ٹھیک ہے، اس میں ہمیں آپ دیکھتے ہیں ہماری ریکوری آ جاتی ہے، مگر کانسیپچولی تو وہ بات لیکن شبر صاحب اس میں تو آپ کا تعلق ہے نا، یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو لوکل سیل ہو وہ آپ کے نیٹ میں ہو، اور جو ایکسپورٹس ہو رہی ہیں اب اس کے لیے نظام ترتیب دینا ہوگا، اس کو آپ میں اسی پہ آ رہا ہوں نا، میں اسی پہ آ رہا ہوں کامران بھائی، میں اسی پہ آتا ہوں. دیکھیں لوکل جو سیل ٹیکس آتا ہے ٹیکسٹائل پر، وہ 3 جگہ سے آتا ہے. ایک ان کا سیل ٹیکس آتا ہے بجلی پر آتا ہے، ایک سیل ٹیکس آتا ہے ان کا امپورٹڈ را مٹیریل کے اوپر، ایک سیل ٹیکس آتا ہے ان کا جیننگ کے اوپر، اور ایک سیل آتا ہے ریٹیلر کے اوپر. یہ 4 جگہ سے لوکل پہ سیل ٹیکس آتا ہے. ایکسپورٹ ہوتا ہے وہ ایکسپورٹ پہ ریفنڈ مل جاتا ہے، باقی لوکل پہ آتا ہے. تو ڈسکو سے مجھے آ رہا ہے، مجھے امپورٹ سے آ رہا ہے، مجھے ٹیکسٹائل جیننگ سے آ رہا ہے. اب اگر ریٹیل پہ میرا ہاتھ کمزور ہے یا کچھ ہے تو اس کی وجہ سے میں باقی 3 سیکٹر کا اپنا جو ریونیو ہے وہ فورگو نہیں کرنا چاہتا، نہ پرنسپل پہ کرنا چاہتا ہوں، نہ میں کوانٹم میں کرنا چاہتا ہوں. تو یہ پریزمپشن جو لائی جا رہی ہے، یہ پریزمپشن ٹھیک نہیں ہے. مگر میں نے کل بھی میری میٹنگ ہوئی تھی، ہم لوگوں کا، ہم اور پرائم منسٹر صاحب بیٹھے تھے ایفٹر والوں کے ساتھ. ہم ان کی صحیح بات سننے کو تیار ہیں اور ہر وہ چیز کرنے کو تیار ہیں جو وہ کہیں گے کہ ایکسپورٹ بڑھے اور ایکسپورٹ کو ریفنڈ ملے. مگر لوکل سپلائی پہ زیرو ریٹنگ کرنا میرا خیال ہے یہ تو صحیح بات ہے، اس میں کوئی کہیں سے بھی لاجک کو ڈیفائی نہیں کرتی. یہ تو پکی بات ہے، ہونا چاہیے. اگر اس میں میری کوئی کمی بیشی ہے، اگر اس میں میری کوئی کمی بیشی ہے تو اس کمی بیشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں زیرو ریٹنگ کو دوبارہ لے آؤں. میرا مقصد کہنے کا صرف یہ ہے. اچھا شبیر صاحب، ایک اور 2 آرگومنٹ ہے نا جی. اگر ایک بڑا امپورٹنٹ سیکٹر ہے جو کہ ظاہر ہے جس کی تھوڑی سی بات ہم نے کی، اور وہ ریل اسٹیٹ سیکٹر ہے، کنسٹرکشن سیکٹر ہے، جہاں پر کہ یہ ہماری انڈاکیومنٹڈ اکانومی کا بہت بڑا حصہ ہے، مگر یہ اکانومی کو چلانے کا بھی اس میں بہت حصہ ہے. اس میں آپ لوگوں نے کہا تھا کہ جی کہ ہم ایک فکس ٹیکس اسکیم لائیں گے، جو کہ بلڈرز وغیرہ کے ساتھ آپ کی ساری بات ہوئی. میری اطلاع کے مطابق IMF نے اس کو شاٹ ڈاؤن کیا اور اب وہ آپ نہیں کر سکتے. لیکن بہرحال اب اس کا حل کیا نکلے گا؟ کیونکہ یہ ایک لاک جیم ہے، یہ آپ کی اکانومی نے چلانا ہے، اس میں 21 انڈسٹری چلنی ہے، مسئلہ آپ کے سامنے ہے، آپ سے زیادہ کوئی اس کو سمجھتا نہیں ہے. تو اس کا کیا حل کیا نکال رہے ہیں؟ دیکھیں میں بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے. دیکھیے میں نے جس طرح پہلے بھی شاہ کے پروگرام میں کہا تھا کہ ایک ہوتا ہے پلاٹوں کی بائنگ اینڈ سیلنگ اور ایک ہوتی ہے کنسٹرکشن انڈسٹری. جی، کنسٹرکشن انڈسٹری لوگوں کو امپلائمنٹ دیتی ہے اور پلاٹوں کی بائنگ اینڈ سیلنگ جو وہ امپلائمنٹ دیتی ہے. تو پلاٹوں کی بائنگ اینڈ سیلنگ پہ اگر تھوڑا کنٹریکشن بھی ہوا ہے تو وہ شاید معیشت کے لیے تو نقصان دہ نہیں ہے، اور اگر کنسٹرکشن میں کنٹریکشن ہوا ہے تو وہ ہمارے لیے بڑا نقصان دہ ہے اور ہمیں اس کو آگے چلانا ہے. اچھا، جو فکس ٹیکس اسکیم ہے وہ شاید آج کے حالات میں وائبل نہیں ہے اور اس کو شاید ہمارا جو پروگرام انسینٹیوز ہیں وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اچھا، اب میں نے اس کے لیے پھر ایک اور جو ہم نے دوسرا ان کے ساتھ میری آباد والوں کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی لاسٹ ویک میں ہماری اور فائنانس منسٹر صاحب کی. ہم نے ان کے لیے جو بھی میں مراد تو نہیں کہتا مگر ایک آسان ٹیسٹ کا سلسلہ ان کے لیے رائز کرنے کا، کیونکہ ان کا پرابلم 2 تھے. کیونکہ دیکھیں ہو یہ رہا تھا کہ ہر بلڈر ہر ڈیولپر کو مختلف طریقے سے تنگ کیا جاتا تھا کہ وہ ان کے جی پی ریٹ مختلف ہوتے تھے، ان کی چیزیں مختلف ہوتی تھی. تو ہم نے پہلی بات تو یہ کی ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کنسولیڈیٹ کریں اور پھر جی پی ریٹ کا بھی جو اگر ہم کوشش کریں گے کہ 7-8 سیکٹر آف انڈسٹری لے کر آ کے اس کو ایسا لے آئیں کہ کنسٹرکشن انڈسٹری ٹیکس کے پروسیجر ایشو میں رکاوٹ نہیں بنے. اور اس پہ ہماری اور آباد کی میٹنگ ہو چکی ہے پچھلے ہفتے، اور وہ ہمارے ساتھ اگلے ہفتے پھر بیٹھیں گے اور ہم اس کو ایک بلڈر اینڈ ڈیولپرس کے لیے ایک پروسیجر سسٹم ایسا لے کر آنے جا رہے ہیں جس سے ان کو آسانی ہو جائے گی. ایک ہم نے ان کا کام آلریڈی کر دیا ہے کہ پورے پاکستان میں پہلے ہر کمشنر ہر زون سے کرتا تھا، اب 3 اسپیسیفک زون ہیں، اس سے بلڈر اینڈ ڈیولپر کو ڈیل کریں گے، ایک کراچی میں، ایک لاہور میں، ایک اسلام آباد میں.
اور اب اس کو ہم مزید اور کلیریفائی کر رہے ہیں اور اس کو سیدھا کر دیں گے، اور وہ ان کے جو بھی آباد اور جو بھی ڈیولپر لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کے یہ چیز ڈیولپ ہونے والی ہے. اور میں آپ کی بات بالکل درست ایگری کرتا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ کنسٹرکشن سیکٹر کو آگے چلنا چاہیے، اور وہ ہمارے لیے ایک اور اپڈیٹ دے دیجیے گا شبر صاحب کی اس پروگرام میں بہت تفصیل سے معیشت، کاروبار، تجارت ہر روز ہم کو ڈسکس کرتے ہیں. ایک چیز جو آپ سے پہلے ہمیشہ سے ڈسکس ہوتی رہی ہے وہ یہ کہ جتنے بھی پاکستان میں نان ٹیکس پیئرز ہیں یا نان فائلرز ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں ایف بی آر فرینڈلی دے دو، ہمیں ہیرسمنٹ سے نکال دو، ہم سے ٹیکس لے لو، ہمیں شامل کر لو. یہ آپ کا ایک بہت بڑا ٹاسک تھا. اب آپ کے پاس ریزنیبل ٹائم ہو چکا ہے ایف بی آر میں. اب آپ یہ بتائیے کہ وہ ایف بی آر جس پہ عوام کو جو ہیرسمنٹ جو آپ مجھ سے کہیں زیادہ جانتے ہیں، محسوس کرتے تھے، جو بلیک میلنگ ہوتی تھی، جو تمام معاملات تھے، ہمیں فیڈ بیک یہ ملتا ہے کہ اس میں بہتری نہیں آئی ہے. شبر صاحب آپ کو کیا فیڈ بیک ہے اور آپ کیا لائے ہیں ایسی تبدیلیاں کہ لوگ جو ہیں وہ اس قسم کی شکایات نہ کریں؟ کراچی آپ آئیں، آپ سنیں لوگوں سے، آپ کو بھی بتاتے ہوں گے کہ معاملات ابھی تک درست نہیں ہوئے. دیکھیے، میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا کہ معاملات درست ہونے کا طریقہ جو ہے وہ پرسنل انٹریکشن کو کم کرنا ہے. جب تک پرسنل انٹریکشن ختم نہیں ہوگی، ہیرسمنٹ ختم نہیں ہوگی. اور میں نے اس طرح آپ کے پروگرام میں پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک آدمی جو ٹیکس ریٹرن فائل کرتا ہے اس کا واسطہ پڑتا ہے ٹیکس آفس سے 4 چیزوں کے لیے. پہلی چیز ہوتی ہے جب وہ رجسٹریشن کرانے جاتا ہے، دوسری چیز ہوتی ہے جب وہ ایگزیمشن سرٹیفکیٹ لینے جاتا ہے، تیسری چیز ہوتی ہے جب اس کا آڈٹ ہوتا ہے، اور چوتھی چیز ہوتی ہے جب اس کو مانیٹرنگ کی جاتی ہے. اور یہ چاروں چیزیں ابھی آپ نے جو آرڈیننس کی بات کی اس میں ہم نے ایگزیمشن سرٹیفکیٹ کو بھی آٹومیٹ کر دیا ہے. اگر آپ اس میں اور دیکھیں گے تو ہم نے آڈٹ کو بھی آٹومیٹ کر دیا ہے. تو کامران صاحب، جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جی چیزیں ابھی تبدیل نہیں ہو رہی، جب آپ پی او ایس سسٹم میں جا رہے ہیں تو ہم چیزوں کو آٹومیٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو پرسیپشن ہے، یہ ریئلٹی ہے کہ ٹھیک ہے اگر کوئی 100% تبدیلی نہیں ہوئی، مگر جو ہمارا اپروچ ہے وہ آٹومیشن کے تھرو اس ہیرسمنٹ کو ختم کرنا ہے. کسی پرسنل کو چینج کر کے، کسی افسر کو ایک ادھر سے ادھر ٹرانسفر کر کے اس سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہم سب جانتے ہیں کہ الٹیمیٹلی ہمارا جو آنسر ہے دنیا کا انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹس جو ہے کہ وہ ہے فیس لیس ایف بی آر. آپ کو کہیں پہ آپ کو مشین سے واسطہ پڑے، انسانوں سے واسطہ کم سے کم پڑے، وہی ہمارا آبجیکٹو ہے. اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے ہماری پیس تھوڑی سلو ہو، جو ہم نے پیس سلو شاید اس لیے رکھی تھی کہ ایک دم ریئیکشن بہت زیادہ آ گئی تھی، مگر ہم اس کو آہستہ آہستہ اب بوسٹ اپ کریں گے. اور اب اس ششبائی میں شبر صاحب کیا ٹارگٹ رکھا ہے آپ نے؟ وہ فیس لیس ایف بی آر آپ پاکستان کو ڈیلیور کریں جس پہ آپ کو بھی اطمینان ہو ایز این انڈیپینڈنٹ ٹیکس آڈیٹر. آپ بتائیے وہ کب ڈیلیور ہو جائے گا پاکستان میں؟ کوئی رفلی بتائیں. تقریباً انشاءاللہ تعالی 2020 جون تک ہم ایک فرسٹ فیس کر لیں گے، اور اگلے 6 مہینے بعد اس کا سیکنڈ فیس کر کے ہم آڈٹ کو آٹومیٹ کرنے جا رہے ہیں، ایگزیمشن سرٹیفکیٹ کو آٹومیٹ کرنے جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کامران صاحب، لوگ مانتے نہیں ہیں مگر ریئلٹی ہے کہ پہلے سینٹر رجسٹریشن کرانے کے لیے لوگوں کو جانا پڑتا تھا، پیسے دینے پڑتے تھے، لوگوں کی خوشامد کرنی پڑتی تھی. اب آج کوئی سیل ٹیکس رجسٹریشن آٹومیٹڈ ہو رہی ہے. کوئی کسی قسم کی کرپشن، کوئی ہیرسمنٹ اگر ہے تو مجھے بتائے، میں اس کے لیے آج بھی سننے کو تیار ہوں. آپ نے جو بات کی کہ کرپشن ہے، مجھے آپ بتائیے کہ میں نے 15 بلین روپیز کے ریفنڈ دیے ہیں ٹیکسٹائل کو. کم دیے ہیں، زیادہ دیے ہیں، وہ بات کی بات ہے، مگر مجھے بتائیں کہ ان 15 بلین کے ریفنڈ کے اندر کوئی کسی آدمی کا کوئی ہیومن انٹریکشن ہوا ہے؟ کوئی کسی کو ملا ہے کسی ریفنڈ لینے کے لیے؟ کوئی ایجنٹ آیا ہے؟ کوئی دفتر آیا ہے؟ کوئی فائل میں کوئی فائل رکی؟ یہ حقیقت ہے. اگر حقیقت ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. یقیناً نہیں، بہت اچھی چیزیں بھی ہیں، بہت ریفارمز ہوئی ہیں، اصلاحات ہو رہی ہیں، اور یقیناً اس کا ایک سفر ہے جو جاری رہے گا. تھینک یو سو مچ شبر ظہیر صاحب. ایز آلویز آپ نے ہمیں جوائن کیا اور پاکستانیوں کو اپڈیٹ کیا، پاکستان کے کاروبار تجارت کو اپڈیٹ کیا. حالات میں بہتری آ رہی ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کے لیے سن 2020 ایک بہتر سال ہوگا. ایک یقیناً بہت بہتر سال ہوگا. 2019 کے مقابلے میں ایکسائٹمنٹ ہے، امیدیں ہیں، وہ ٹھوس بنیادوں پر ہیں.